اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے رونے پر فرشتے بھی رو پڑے۔ ایک صحابی تہجد میں قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرے قرآن پڑھنے اور رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ ان کو قرآن پاک کا ایسا مزہ اور لطف آیا کرتا تھا، تیرے تیر لگ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اپنے ساتھی کو جگا کر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پر تیر کھاتا رہتا، لیکن سورہ کہف مکمل کیے بغیر نماز ختم نہ کرتا تو ان کو تیر لگتے تھے۔ پھر بھی ان کا دل چاہتا تھا کہ سورہ کہف مکمل پڑھ لوں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ قریب سے مچھر بھی گزر جائے تو نماز کی ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن شریف کی لذت ہے، اپنا ایک لطف ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، یہاں تک کہ ایک وقت میں 40 ہزار شاگرد ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہونے لگے تو اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو۔ نیچے نہ کوئی قالین تھا، نہ کوئی فرش تھا اور نہ کوئی سنگ مرمر لگا ہوا تھا، تاہم شاگردوں نے تعمیل حکم میں ان کو زمین پر لٹا دیا۔ یہ دیکھ کر طلباء کی چیخیں نکل گئی کہ اتنے بڑے محدث اپنی داڑھی کو پکڑ کر اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگ گئے اور روتے ہوئے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرمانا۔ اللہ اکبر۔ جس نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، میں نے حدیث کے درس دیے ہیں، میں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، میں نے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کیا، کوئی عمل اس قابل نہیں سمجھا جو اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔ بالآخر عاجزی کر رہے ہیں کہ اے اللہ، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ وہ اپنے سفید بالوں کو پیش کرتے تھے کہ اے اللہ، کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، آپ ہی مجھ پر رحم فرمائیے۔ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہوں اور اس کا خوف طلب کریں تاکہ گناہوں سے بچ سکیں۔ اس طرح مانگیں کہ جیسے ہمیں جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ملنا ہے۔ اس درس سے ہٹ کر ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہوں کہ وہ میری بیماری کی وجہ سے مسلمانوں کی نماز کا امام بنے، اور سیدہ عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ تلاوت کرتے ہوئے اتنا روئیں گے کہ نمازیوں کو ان کی تلاوت قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ میں ان کی طبیعت کو جانتی ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بلند مقامات نصیب فرمائے تھے، اس کے باوجود اپنے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ نے پوچھا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا، بس اپنی بات پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تو ان منافقین کی فہرست میں شامل نہیں ہے؟ اگر ہم تم ہوتے، ہم کہتے کہ ہم تو مراد مصطفیٰ ہیں، ہمارے لیے تو محبوب خدا دعائیں مانگتے تھے۔ دیکھیے تو صحیح کہ جنہیں مانگ کر لیا گیا وہ پروردگار کے حضور اس طرح جھکتے تھے اور اپنے پر اتنے محتاط رہتے تھے کہ پھر بھی پوچھتے تھے کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ایسی نظر اپنی ذات پر ڈالی نہیں، بلکہ ہماری تو گردنیں تنی رہتی ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ہماری نگاہیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں، ہمیں دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں مگر اپنی حالت نظر نہیں آتی۔ کاش یہ آنکھیں بند ہوتیں، یہ گردنیں جھک جاتی اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی کہ میرے اپنے اندر کیا عیب چھپے ہوئے ہیں۔ آج اس بات کی شدید کمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ فجر کی نماز میں امام ہوتے تھے تو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے کہ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں صفوں کے آخر میں حضرت عمر پڑھ رہے تھے اور میں آخر صف میں کھڑا ان کے رونے کی آواز کو سن رہا تھا۔
فضیل بن عیاض کے بیٹے علی بن فضیل کو مقام خوف نصیب تھا۔ جب قرآن پاک پڑھایا سنایا کرتے تو عذاب کی آیتوں پر بے ہوش ہو جاتے تھے، چنانچہ دل میں تمنا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کبھی مجھے بھی ایک ہی وقت میں پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہ تلاوت کرتے وقت تھوڑا سا پڑھتے اور جہاں ڈرانے کی بات آتی تو وہیں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے قاری صاحب نے پڑھا وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس بات کو سنا اور اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے۔